بھائی دیکھتے ہیں یار کوئی اور تو نہیں سن رہا ہمارے بات، لیکن یہ بندہ کوئی دیکھتا ہے، اچھا وہ دیکھ لیا، دیکھ کے اپنے کسی اور طرف چل پڑتا ہے، پھر بعد میں سنتا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے اگر سن لی بات اور اس نے بیان کر دی تو اس کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ پانی میں مکھی چلی جائے پیتے نہیں ہیں، چائے میں مکھی گر جائے نہیں پیتے، دل نہیں مانتا، اتنے نفیس ہیں، تو جہنم کی پیپ پئیں گے پھر، اور پینی پڑے گی، فرشتے مار کے پلائیں گے۔ تو خام خواہ لوگوں کی باتوں کو مت خریدا کریں اور مت رازوں کو لیا کریں۔ راز ہے تو اس کو راز ہی رہنے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی حیادار اور پردہ پوش ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی حیادار اور پردہ پوش ہے، اور اللہ رب العالمین حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پردے ڈال دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ رب العالمین پردہ پوش ہے، اللہ رب العالمین پردے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اگر کسی کے عیب دیکھا جائے تو اس کو اچھالا مت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی بندے کا کوئی عیب ہے تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کر کے بیٹا، بھائی، دوست، بزرگ، جو بھی اس کا ہمارا عہدہ بنتا ہے، اس کو کہیں کہ بھائی جان یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کی شایانہ شان یہ نہیں ہے، آپ اس سب کو چھوڑ دیں۔ اور فرمایا کہ جس نے پردہ پوشی کی، اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور فرمایا جس نے لوگوں کی پردہ پوشی نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دے گا۔ اپنے بچوں کے سامنے اس کی عزت نہیں رہے گی، اس کے گھر والوں میں اس کی عزت نہیں رہے گی۔ دیکھیں نا، گناہ گار انسان تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام ابن آدم خطا کار ہیں۔ وخیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کار کو ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ثبوت کے کسی کی برائی بیان کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی یہ کہتا ہے، آپ سورہ النور پڑھ کے دیکھ لیجئے پارہ نمبر 18 میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، بات ہوئی، بات کر دی، آگے بات کو لے کر 4 مسلمان، سکہ مسلمان، پکے مسلمان، انہوں نے بھی بات میں بات آگے کر دی۔ ہاں اچھا، اب پتہ چلے آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ چلے سیدہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ 4 سکہ مسلمان، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا علم نہیں تھا زبانیں کیوں چلائیں اس معاملے پہ؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی تصور کرتے ہو، یہ معمولی چیز ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے بغیر ثبوت کے کسی کی برائی تشہیر کر دی، ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، وہ گناہ گار ہے، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے کے پاس ثبوت نہیں ہے، میں نے بیان کر دیا، اس کی سزا بھی ہے کہ جہنمیوں کی پینی پڑے گی، سخت ترین عذاب دیے جائیں گے ایسے لوگوں کو، سخت ترین عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کسی نے کسی مسلمان کی دنیا میں کوئی پریشانی دور کی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ عمومی طور پہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی پریشانی کو بھی وہ ڈرامہ سمجھتے، کہتے ہیں یہ ڈرامے باز ہے، اس کے کوئی نہ کوئی روز پریشانی بنی رہتی ہے۔ بہت چند 100 میں سے 2-3 بندے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو لوگوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میرا یہ بھائی پریشان ہے، مصیبت میں ہے، یہ میری پریشانی، یہ میری مصیبت ہے، میں اس کو اپنے بھائی کو اس کی جیسے بھی کروں میں اس کی مدد کر کے، چلے اگر مالی نہیں، اخلاقی نہیں، سفارتی مدد ہی کر دوں، میں ایسے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے نکال دوں۔ فرمایا جس کسی نے اپنے کسی بھائی کو کسی مصیبت سے دیکھا اور اس سے نکالنے میں راہ دی، اس کا تعاون کیا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو اس پریشانی سے دور کرے گا۔ قیامت والے دن کی پریشانی تو بہت بڑی پریشانی ہے، وہ دن انصاف کا دن کہ جس دن انبیاء کرام بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں پہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے تو کیا بات ہے۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کے عیب چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ دنیا میں ہر بندہ ڈرتا ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے یہ میرا کوئی عیب ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ 2-4 سال پہلے واٹس ایپ اور فیس بک نے کوئی پالیسی دی تھی کہ اب آپ کی پرائیویسی تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے جی میں اجازت نہیں دیتا، پوسٹر لگا رہے میں اجازت نہیں دیتا فیس بک کو، واٹس ایپ کو کہ میری پرائیویسی کو مشہور کرے۔ وہ آپ سے اجازت لیں گے، اپلیکیشن ان کی ہے بنائی انہوں نے، وہ آپ سے پوچھیں گے پہلے، راتوں رات آپ کے وہ سب کو سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں، آپ کے موبائلوں کی وہ بھی انہوں نے کی تھی، آپ صبح اٹھے آپ کے موبائل کی سیٹنگ ہی چینج ہوئی ہے، آپ کس کو اجازت؟ ہر بندہ پریشان ہے، کیا سوچ رہے ہیں یار چلے یہ اپلیکیشن ہی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور اپلیکیشن دیکھتے ہیں۔ ہر بندہ ڈرتا ہے دنیا میں کہ کہیں میری پرائیویسی لیک نہ ہو جائے، میری کال والی جو لسٹ ہے یہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، میری ہسٹری کوئی چیک نہ کر لے۔ ہم اپنے موبائل کو بھی لاک لگا کے رکھتے ہیں اور ان اپلیکیشنوں کو بھی لاک لگا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ہماری پرائیویسی تک نہ پہنچے۔ تو کل قیامت والے دن جب ہماری پرائیویسی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اس دن سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں۔ دنیا میں آپ کسی کی برائی کو زیادہ سے زیادہ 1,00,000 2,00,000 بندے تک پہنچا لیں گے۔ میڈیا کے دور میں آپ کسی کی پوسٹ لگائیں یہ بندہ ایسا ہے، اس کی لگائیں برائی کریں، کہاں تک پہنچائیں گے؟ تو کل قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص وہاں پہ موجود ہوگا، اور ان کے سامنے اگر کسی کی برائی بیان کر دی جائے تو کیا عزت رہے گی؟ کچھ رہ جائے گا پلے؟ اور مسلمانوں کو تو یہ دعا سکھائی گئی ہے، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اذکار میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ رب العالمین اپنے قریب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی چادر ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے سرگوشی کریں گے،
اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے بتا تو نے فلاں موقع پہ فلاں گناہ کیا؟ کہے گا اللہ جی ہاں کیا۔ اللہ جی فرمائیں کہ میں نے پردہ ڈالا؟ جی بالکل آپ نے ڈالا۔ فلاں موقع پہ فلاں گناہ کیا؟ میں نے پردہ ڈالا۔ جی اللہ جی آپ نے بالکل پردہ ڈالا۔ حتیٰ کہ وہ سارے گناہ مان جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ کہے گا اللہ جی ہیں تو میں بڑا گناہ گار ہوں، میری سزا جو بنتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سزا بنتی ہے آپ، لیکن میں آپ کی رحمت سے پوری امیدوار ہوں، آپ میں اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا میں نے تیرے پردے رکھے، آج میں تجھے کدھر ذلیل ہونے دیتا ہوں، آج بھی لوگوں کے سامنے تیرے پردے رکھوں گا اور تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ اور یہی بات ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہمارے نبی پاک کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کی، کوئی بندہ تنگ دست ہے، اس کا آپ کے ساتھ لین دین ہے، تو آپ اس کو مہلت دیں، اس کو ڈھیل دیں، اس سے پیار محبت سے پیش آئیں، گالی نہ دیں، اس کو برا بلا نہ کہیں، اس کو لوگوں کے سامنے تنگ نہ کریں، بے عزت نہ کریں اس کو۔ بہت سارے لوگ کسی کو قرضہ دے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے دینی چاہیے قرضہ، اور پھر وہ واپس نہ کرے تو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے گھر پہ جا کے اس کو بے عزت کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو مہلت دے گا۔ حالانکہ قیامت والے دن کسی کو مہلت ملنے والی نہیں، اللہ رب العالمین اس کو مہلت دے دے گا۔ مہلت یہی ہوگی کہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تو یہ چھوٹا سی بات نہیں ہے، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے اس معاملے اگر ہم دیکھیں تو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے، اور مجھے کوئی کام کہا، مجھے کہا کہ جاؤ یہ کام ہے، مجھے بتایا، میں گیا، میں کام کر کے آیا، واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی میں وہ کر کے آ گیا۔ کہتے جب واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے پوچھ لیا انس کہاں گئے تھے، رسول اللہ نے کہاں بھیجا تھا؟ کہا یہ تو راز کی بات ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں راز کی بات؟ یہ راز ہے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں آپ کو نہیں بتانے والا یہ راز۔ اگر آپ کو بتانا ہوتا، یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ بتانا ہوتا تو رسول اللہ آپ کے سامنے مجھے بلا کے کہتے کہ جاؤ یہ کام کرو، انہوں نے مجھے تنہائی میں اسی وجہ سے کہا ہے، تو یہ راز ہے، میں راز ہی رہنے دیتا ہوں۔ دوسرا واقعہ سنیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک بہن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی سیدہ حفصہ ام المومنین۔ ان کے خاوند جب فوت ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک باپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہو گئے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر کی کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کر لیں۔ یہ بات سن لیں مسئلہ، کہ آپ کسی کے اخلاق اور کردار سے مطمئن ہوں تو آپ اس کو رشتے کی آفر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں جی ہماری قومی غرض ہے، جی ہم کسی کو کیوں کہیں، کیسے کہیں، تو کہہ سکتے ہیں، اور جس کو کہا جائے وہ بھی آگے سے پردہ رکھے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، ہاں دیکھو نا جی اس کو کوئی کرتا نہیں ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، اس کو پردہ رکھیں، اگر آپ کو کہا آپ نہیں حاجت مند تو آپ اس کو پردہ رہنے دیں۔ یہی بات میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے موقع دیں سوچنے کا۔ چند دن بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر کو کہ نہیں، میں فی الحال ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے،
کہتے پھر میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ دوسری شادی کر لیں، میری بیٹی کے ساتھ کر لیں، وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموش ہو گئے، کہتے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں ان کی اس جواب نہ دینے کی وجہ سے میں زیادہ پریشان ہوا کہ میں نے ان کو کتنی بڑی آفر کی اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں ابھی چند دن ہی گزرے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا سیدہ حفصہ کا کہ میں سیدہ حفصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر نے نکاح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب یہ نکاح ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے لگتا ہے آپ ناراض ہیں۔ کہا بالکل ناراض ہوں، میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی اور آپ نے جواب تک نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک راز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مشورہ کر چکے تھے کہ میں حفصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول ضرور کیجئے۔ تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا نا، میں راز تھا، میں کیسے آپ کو بتا دیتا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ راز رہنے دیا کریں، راز کو افشا نہ کیا کریں، راز کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں، آخری بات سن کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے برا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہوگا، فرمایا یہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن برے ترین آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صدر العاقل صندوق سرہ، فرمایا عقل مند آدمی کا سینہ جو ہوتا ہے نا وہ صندوق ہوتا ہے، اس میں وہ راز رکھتا ہے۔ تو راز رہنے دیا کریں، ان کی حفاظت کریں، وہ راز اپنے ہوں یا گھر کے ہوں یا رشتہ داروں کے ہوں یا دوستوں کے ہوں یا ملکی راز ہو، ملک کی امانت ہو، ان کو راز کو چند ٹکوں کے عوض لوگوں کے سامنے بیچا نہ کریں، ورنہ اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق